الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے، اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس معجزے کا اس آیت میں ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو دیگر مخلوقات کے اوپر جو بلندی اور رفعت عطا کی، گویا اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اور یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جیسا سفر کائنات میں اور کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔
اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے اور تیسرے حصے کو اعراج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سفر کا جو حصہ ہے وہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی اسی آیت سے ہے اور ایک دوسرے موقع پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اس حصے کا انکار کرنے والا بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ جو مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا حصہ 7ویں آسمان سے لامکان تک، جہاں اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر جلوہ افروز ہیں۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے اختلاف ضرور کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر پہنچے اور وہاں پر بیٹھے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کو اللہ نے وہاں بٹھایا، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو سب سے پہلا حصہ ہے سفر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ میں جو حصہ ہے حتیم کہا جاتا ہے اس کو، وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے آپ کو آ کر اٹھایا گیا، بیدار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چاہے زمزم کے پاس لے جایا گیا، وہاں آپ کے سینہ پاک کو چاک کیا گیا، گلے سے لے کر ناف تک، اور دل مبارک کو نکالا گیا، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور ایمان اور نور اور حکمت سے اس کو بھر دیا گیا، اور پھر ویسے ہی آپ کے دل مبارک کو اندر سینے کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے ایک سواری کا انتظام تھا جس کو براق کہا گیا ہے، اور اس سواری کی کیفیت کیا تھی، یعنی اس کی جو شکل کیسی تھی، شکل کا تو خیر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا حجم کیسا تھا، وہ کتنی بڑی تھی، تو روایت میں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ جو خاص طور سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو جن لوگوں نے رسول اللہ سے بذات خود سنا، حضرت انس ابن مالک، وہ بھی ایک موقع پر اس واقعے کو حضرت مالک ابن صعصع سے بھی بیان فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اس تذکرے میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مالک ابن صعصع سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے جس کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے، معراج کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے جو سواری لائی گئی تھی، وہ سواری خچر سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی، اور اس سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور اس سواری کی رفتار کیسی تھی، جہاں تک
انسان کی نظر جاتی ہے وہاں پر اس سواری کی چھلانگ جاتی تھی، اور دائیں بائیں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں صرف اشارہ کروں گا کہ آپ علیہ السلام کو چند مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتریے یہاں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اس میں ایک جگہ مدینہ منورہ بھی آتا ہے جہاں آپ علیہ السلام بعد میں ہجرت کر کے آئے، جس کو مدینہ منورہ اور مدینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر پیدا ہوئے تھے اس جگہ پر بھی کہا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اقصیٰ کا لفظی معنی ہے کنارہ، مسجد اقصیٰ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت مسجد اقصیٰ یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ یہ دنیا کے اس وقت کے اس زمانے کے اعتبار سے کنارے پر واقع تھی، وہاں سے آگے اور کوئی مسجد اس وقت نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں وہاں سے آگے بھی مسجدیں بڑھ چکی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ مسجد اقصیٰ تک آپ کو پہنچایا گیا، وہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے بیچ کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور اس بارے میں 2 قسم کے اقوال ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے جاتے ہوئے امامت فرمائی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ واپس آتے ہوئے امامت فرمائی۔ راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تب آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی، اور وہاں پر سارے کے سارے انبیاء مجسم انداز میں انسانی شکل میں، یعنی صرف روح نہیں شکل کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مسجد کی پہلی صف میں حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ خالی تھی، میں جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ میں مطمئن تھا کہ نماز جب پڑھانی پڑے گی تو حضرت آدم علیہ السلام پڑھائیں گے، یا حضرت نوح پڑھائیں گے، یا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم پڑھائیں گے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے خود مصلی بچھایا اور مجھے آ کر کہا کہ آپ چلیے، اللہ کا حکم ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے امامت کرانی ہے، آپ یہ نماز پڑھاؤ گے۔ تو میں نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمانوں کی طرف ایک سیڑھی سے لے جایا گیا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ لفٹ سے کر سکتے ہیں۔ ایک لفٹ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو آسمان کے دروازوں پر جو پہرے دار فرشتے موجود ہیں، انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت مالک ابن سعصع، جس صحابی کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اس روایت کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس واقعے کے تمام احوال آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان دنیا پر پہنچے، پہلے آسمان پر، تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا عرض کیا کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ جواب دیا کہ بلائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے اپنے پاس۔ دروازے کھولے گئے،
استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو، خوش آمدید ابن صالح، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح نوجوان اور ابن صالح سے پکارا کہ نیک بیٹا۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی منظر پیش ہوا۔ وہاں جب دروازے کھولے گئے تو انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ مشہور اور معروف انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ باقی انبیاء نے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، ان تمام نے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، انہوں نے کہا اخی الصالح، کہ نیک بھائی، صالح بھائی۔ انہوں نے بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں ہیں، آپ بنی اسماعیل سے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ دو پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا کہ ابن الصالح، نیک بیٹا۔ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے، بہت سارے حضرات نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد، یہ بات عوام میں مشہور ہے اور بعض بڑے بڑے خطباء حضرات کی زبان سے بھی یہ چیز نکلی ہے، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں بیان کیا تھا۔ اسی شعر کو دلیل کے طور پر مقررین پیش فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس شعر کو بیان فرمایا، اور یہ چیز کہی گئی ہے کہ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، منتہا کا مطلب ہے انتہا، یعنی زمین سے جو فرشتے جاتے ہیں اعمال لے کر، وہ اس سدرہ تک جاتے ہیں، ان کی وہاں انتہا ہے، اور جو اوپر سے فرشتے آتے ہیں ان کی بھی وہاں انتہا ہے، اوپر اور نیچے سے آنے جانے والے فرشتوں کی انتہا، منتہا۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو بہت سارے حضرات نے یہ چیز کہی اس حضرت شیخ سعدی کے شعر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ چیز قرآن کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو سردار سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اگر عرش کو اٹھانے والے فرشتے اوپر ہیں اور حضرت جبرائیل کہہ رہے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں خود یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف حافین لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، کہ فرشتوں کی گھیرا بندی ہے، جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا ان فرشتوں کے تعلق سے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کہ فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کیا کم تھے کروبیاں۔ کروبیاں انہی فرشتوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہاں پر تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد مکان لا مکان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور جب آپ اللہ کے سامنے پہنچے، مسلم شریف کی روایت ہے،
آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہونٹ اللہ کے سامنے ایسے ہو گئے جیسے برف ہوتی ہے، میں کچھ بول نہیں پایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے محبوب کیا لائے ہو؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے یہ نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ چیز، یہ تسبیح، یہ اللہ کی پاکی، یہ بزرگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس کے علاوہ اللہ کے لیے اور لے جا بھی کیا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلامتی ہو آپ پر اے میرے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ کی ذات پر۔ تو وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے سوچا کہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہاں پر اپنی امت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ صرف میرے اوپر رحمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمام نیک بندوں پر، سب کو اس کے اندر شامل فرمایا۔ جب اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ اتحیات جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ، رسول اللہ اور فرشتوں کے کلام کا مجموعہ ہے، ان کے مکالمے کا ایک لب لباب اور مغز ہے۔ اگر اس کا احساس ہو تو پھر انسان کتنا پیار سے، کتنا محبت سے، کتنا اچھے انداز میں ان کلمات کو پڑھے گا۔ اسی لیے امت کو یہ کہا گیا کہ آپ کے نبی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اور نبی کے صدقے میں آپ لوگوں کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے، لہٰذا تم شکرانے کے طور پر کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معراج کا یہ سفر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو تحفہ دیا وہ 50 نمازیں فرض کی، دوسرا تحفہ آپ کو یہ ملا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ آخرت میں میدان حشر میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کے لیے جو کبیرہ گناہ ہیں، بعض حضرات نے یہ چیز لکھی ہے کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا تحفہ ملا نماز کی شکل میں، اور نماز یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کا تشخص اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو مسلمان نمازی ہے وہی حقیقت میں مسلمان ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان مکمل طور پر کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور بعض حضرات نے اس روایت کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے ایک نماز جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اس نماز کی قضا کر لینی چاہیے۔ تو مومن کے لیے نماز کو معراج کہا گیا، جیسے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح اسلام کو کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے فیصلے فرمائے۔ جن حضرات نے سنت